نحمدو نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. تو بہنوں واقعہ چل رہا تھا جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دیکھو بہنوں واپس سے سمجھاتی ہوں تاکہ اور اچھے سے کلیئرلی پکچر سامنے رہے. اب کیا ہوا تھا یہاں پہ مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دعوت دے رہے تھے مدینے کے شہر میں بھی اور آس پاس والوں کو بھی. اب کیا ہو رہا تھا یہ خبر سب جگہ جا رہی تھی. تو نجران جو وہاں پہ ایک شہر ہے اوکے گاؤں ہے جو بھی تھا وہاں کے کچھ لوگ جو تھے جو کون تھے کرسچنس تھے جو کون تھے عیسائی تھے. وہاں کے کچھ لوگ ان کے لیڈرز بھی اور ان کے لوگ بھی وہاں سے نکل کر آئے تاکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی سوال اسلام کے بارے میں پوچھے کیونکہ پھیل گئی تھی خبر ہے نا کہ ایک نبی ہے ایک پروفٹ ہے. تو سب کو رہتا ہے نا کہ بھائی نیو بات ہے تو بھائی جا کے تحقیق کریں گے ہے نا. وہ زمانے میں تو ٹیلی فون وغیرہ تو تھا نہیں کہ چلو بھائی موبائل میں سب کو پوچھ لے کہ بھائی کون ہے کیا بول رہا ہے. وہ فیسلٹی تو تھی نہیں تو بٹ آف کورس نکل کر ہی آنا پڑا. اب نکل کر آئے سوالات ہوئے اور جب وہ لوگ آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہ بہنوں یہ آل عمران کے آیتوں کو اتارا الحمدللہ تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پتا چل جائے کیا بولنا بولنا کیسے دعوت دینا. اسی طرح بہنوں ہم کو بھی یہ کلیئر پکچر اب پتا چل رہا ہے کہ کرسچنس کا بیک گراؤنڈ ان کی ہسٹری کیا ہے نا. جب ہم بھی کسی کرسچن کو دعوت دے تو ہم بھی اس طریقے سے کریں انشاءاللہ. بیکاز دیکھو بہنوں سب سے زیادہ پاپولیشن ہے نا پورے ورلڈ میں کرسچنس کی بہت ہے بہنوں. وہ لوگ ہی ہے جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. ہم لوگ تو کرتے ہی ہے الحمدللہ. اور ہمارے علاوہ اگر کوئی ہمارے ٹکر پہ ہے تو وہ کون ہے کرسچنس. اوکے تو یہ ہم ہمارے ذہن میں یاد رکھے بہنوں یہ لوگ حق پر نہیں ہے یہ لوگ غلط ہے. اور کتنی محنت کر رہے غلط چیز کی دعوت دے رہے غلط کے لیے بہنوں یہ لوگ اتنی محنت کر رہے. اور ہمارے پاس جو حق ہے ہمارے پاس جو قرآن ہے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے. اس کے لیے بہنوں ہم لوگ ہمارے کلاسز میں ہمیشہ بولتے ہیں کہ آپ لوگ پہلے سیکھیں سمجھے یہاں پہ الحمدللہ. اور جو کچھ بھی آپ لوگ سیکھ رہے ہو نا بہنوں جو سمجھ رہے ہو اس کو ٹوٹا پوٹا ہی صحیح بہنوں مگر پلیز اس کے پیغام کو آگے پھیلاؤ اس پیغام کو آگے لے کے چلو. بہت ضروری ہے بہنوں آج کے لیے بہت ضروری ہے بہنوں. جتنا سننے سے ایمان نہیں بنتا ہے اتنا بولنے سے ایمان بنتا ہے. پلیز بہنوں آپ لوگ جتنے بھی یہاں بیٹھے الحمدللہ آج چھٹی کا دن ہے آج سب کی فیملیز گھر میں ہے پھر بھی آپ لوگوں نے قربانیاں دی ہے. آپ لوگ وقت سے پہلے آ کے بیٹھ گئے آپ لوگ ماشاءاللہ پھر بھی اٹینڈ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ یہی دیکھے گا نا کہ عام ٹائم پہ تو سب آ جاتے مگر جب گھر میں فیملی ہوتی ہے گھر میں چھٹی ہے ماحول ہی الگ ہے ٹائم ٹیبل اوپر نیچے ہو گیا اس وقت ہم لوگ کیا کرتے ہیں. کریکٹ یہ قربانی ہی ہے نا جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی. آئے گا آج انشاءاللہ کیسے وہ حنیف تھے الحمدللہ. تو بہنوں ہم کو بھی بننا ہے بہنوں آ رہا ہے سمجھ میں. اور ہم کو بھی بہنوں سیزنل مسلمان نہیں ہونا ہے سیزنز کے طریقے سے ہم چلتے رہا نہیں. ہم کچھ بھی ہو جائے کلاسز نہیں چھوڑیں گے ہم کلاسز اٹینڈ کریں گے اور جو کچھ بھی یہاں پہ سنیں گے ہم اس کو آگے پھیلائیں گے بہنوں. پتہ ہے بہنوں جب ہم آگے پھیلاتے ہیں نا اتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے بہنوں. یہ میرا ایکسپیرینس صرف نہیں ہے یہاں پہ جتنے بھی ٹیچرز ہیں بہنوں اگر آپ ان کو پرسنلی پوچھیں گے تو وہ بھی یہی بولیں گے کہ بولنے پر جو ایمان بنتا ہے نا بہنوں اتنا سننے پر نہیں بنتا. ماشاءاللہ جب ہم بولتے ہیں بہنوں تو ایسا ایمان مضبوط ہوتا ہے ایسا ایمان مضبوط ہوتا ہے بہنوں. اور ایسا ایک بولتے نا ایک الگ ہی دنیا میں ہم آ جاتے ہیں. ہمارا ذہن ایک الگ ہی ہو جاتا ہے بہنوں. ہمارا بولنا سننا دیکھنا سب قرآن کے مطابق ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو بہنوں پلیز آپ جتنے بھی ماشاءاللہ 55 بہنیں ہیں وہ کوشش کرے کہ وہ کیا کریں گے
وہ کوشش کریں گے کہ وہ انشاءاللہ بولنے والے بھی بنیں گے. اوکے الحمدللہ. تو یہ بات ہو چکی. اب آ جاتے ہیں ہمارے سورے پر. اب یہاں پر بہنوں ہم کو بھی یہ سورہ سمجھنا ہے. کبھی کرسچن سے بات کریں گے تو ہم بھی اس طریقے سے دعوت دیں گے, ہے نا. ہم یہ نہ سوچے کہ ارے یہ آئے تھے مجھے کیا امپورٹنٹ ہے. سچ مچ بتاؤ بہنوں, جب میں اس کا تفسیر کر رہی تھی مجھے لگا ہی نہیں کہ وہ کرسچنس کے لیے ہے, وہ زمانے کے لیے ہے. میں پہلے تو اتنا ذہن نہیں رکھتی تھی, پر آج جب یہ آیتیں کر رہی تھی مجھے ایسا لگا کہ آج کے وقت کے لیے ایک ایک آیت, ایک ایک ورڈ آج کے لیے ہے, میرے لیے ہے, ہم سب کے لیے بہنوں. تو انشاءاللہ وہ ذہن لے کے بیٹھے. اوکے الحمدللہ. اب نجران کے لوگ آئے, اپنے دلیلیں وہ بتا رہے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دلیلیں بتا رہے تھے. اب اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کیا ہو رہا تھا بہنوں, کہیں نہ کہیں یہ لوگ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھے. اب وہ زمانے میں کیا تھا بہنوں, جب کوئی نبی اگر ہوتے ہیں دلیل سے سمجھاتے ہیں اور سامنے والا دلیل سے بھی نہیں مانتا, تو پھر بہنوں کیا کرنا ہے وہ یہ آیت بتا رہی. اچھا دیکھو, پہلے تو دعوت دینا ہے بہن. اوکے دعوت دینا ہے الحمدللہ. دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ, اگر نہیں قبول کرتے تو پھر کرسچنس کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جزیہ دینا پڑے گا. اگر تم کو یہ اسلامک اسٹیٹ میں رہنا ہے تو یو ہیو ٹو پے ٹیکس. تو یہ لوگ اگر مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں مانتے ہیں تو جنگ بھی کر سکتے ہیں. مگر کرسچنس جو تھے وہ جنگ لڑنے نہیں آئے تھے. ان لوگ نے صاف کہہ دیا کہ ہم جنگ لڑنے نہیں آئے, وہ لوگ پیس میکرز تھے. تو وہ لوگ کو اصلاح کرنے آئے تھے, ان کو جنگ نہیں لڑنا تھا. تو تب کیا کریں گے, تو تب جو ہے وقت کے نبی اگر موجود ہے تو ان کو کیا کرنا ہے, مباہلہ کرنا ہے. مباہلہ کیا ہوتا ہے, یہ ایک ٹرم ہے بہنوں, جس میں کیا ہوتا ہے ایک کھلے میدان میں نبی جو ہے اپنی فیملی کو لے کر آتے ہیں, اور سامنے والی پارٹی جو ہے اپنی فیملی اور اپنے لوگوں کو, یعنی سب اکٹھے ہونا ہے. میدان مطلب کیا, پوری پبلک کے سامنے یہ ہونا ہے. اوکے تو مسلمان کی ایک پارٹی ہوگی اور سامنے والے کافر کی ایک پارٹی ہوگی. یہ صرف کون کر سکتا ہے, وقت کے پیغمبر بہنوں. یہ تم اور میں نہیں کر سکتے. اوکے ہمارے یہاں بھی بحثیں ہوتی ہے نا, دین کے لائن سے بحثیں ہوتی ہے. تو یہاں پہ سامنے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو, میں اور تم مباہلہ نہیں کر سکتے بہنوں. میں اور تم صرف قرآن کی دلیل یا حدیثوں کی دلیل بتا سکتے ہیں, اور پھر بس بحث نہیں کرنا ہے. وہ مان گئے تو ٹھیک, نہیں مان گئے تو چپ ہو جاؤ, ہے نا. ہمارا کام تھا پیغام پہنچانا, اب وہ نہیں ایکسپٹ کر رہا ہے تو وہ اس کے اوپر ہے. مگر میں اور تم مباہلہ نہیں کر سکتے بہنوں. کھلے میدان میں جا کے, بھلے سامنے والی پارٹی مسلمان ہو کافر ہو کوئی بھی ہو, ہم نہیں کر سکتے. یہ صرف وقت کے پیغمبر ہی کر سکتے ہیں بہن. اور وہاں پہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فیملی سب موجود تھی, تو نبی نے کہا چلو تم لوگ نہیں مان رہے ہو نا قرآن کی دلیل بتا کے بھی, تو چلو ایک کام کرتے ہیں, میں میری فیملی کو لاتا ہوں, ہاں میرے بیٹوں کو لاتا ہوں, عورتوں کو لاتا ہوں, گھر کی عورتوں کو, تم تمہارے گھر کے سب فیملی ممبرس کو لاؤ, اور ہم لوگ جو ہے نا کھلے میدان میں بیٹھ کے کیا کریں گے, اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اب کیسے معلوم پڑے گا نا, کرسچنز بھی اپنی بات پہ اڑے ہیں, مسلمان بھی اپنی بات پر ہے, تو پبلک کنفیوز ہو جائے گی نا کہ بھائی کون صحیح ہے کون غلط ہے نا. تو پبلک کے سامنے ہم یہ بولیں گے کہ جو بھی غلط ہوگا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. آ رہا ہے سمجھ میں. اب جیسے یہ بات بولی جائے گی تو سامنے والا کیا ہوئے گا بہنوں, جو بھی جھوٹا ہوگا وہ تو ہلاک اور برباد ہو جائے گا, اور جو حق پر ہوگا وہ سب دیکھ لیں گے, ہے نا, پتا پا لیں گے. تو بہنوں کہیں نہ کہیں کرسچنس کو پتا تھا کہ وہ لوگ غلط ہے, اور وہ لوگوں نے کیا کیا, ایسی قسم کھانے سے پہلے ہی وہ لوگ مکر گئے. اوکے وہ لوگوں نے کہا, ایک سیکنڈ سوری بہنوں, وہ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم جو ہے وہ ایسی قسم نہیں کھائیں گے, اور وہ لوگ کیا ہو گئے, اپنی بات سے پلٹ گئے. اوکے وہ لوگ یہ قسم کھانے کے اوپر نہیں آئے. اوکے کیا ہو گیا, جب یہ قسم کھانا تھا کھلے میدان میں, ہمارے نبی نے تو فیملی کو بھی لے کر آ گئے, پر یہ لوگ جو تھے کہیں نہ کہیں جو ان کے لیڈرز تھے وہ آپس میں بات کرنے لگے, اور کہا کہ نہیں اللہ کی قسم. دیکھو ایک لیڈر دوسرے لیڈر سے اکیلے میں بات کر رہا ہے کہ اللہ کی قسم
آپس میں یہ لوگ کی بات ہو رہی ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے بہنوں, کہ آپس میں یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی قسم, اگر ہم نے وقت کے نبی کے سامنے ایسی قسم کھا لیے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے, تو کیا ہوگا, ہماری تو نسل ہی کیا ہو جائے گی, وہ برباد ہو جائے گی, وہ کبھی فلاح نہیں پائے گی. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر یہ قسم کھا لیتے تو یہ پورے کے پورے ہلاک اور برباد ہو جاتے, جھوٹی قسم کھا رہے ہیں نا. اور ایک یہ جو وادیاں ہے نا, آس پاس کی وادیاں, وہاں سے آگ برس جاتی ہے ان کے اوپر, اور ان کا ایک کرسچن بھی آج باقی نہیں رہتا. سوچو بہنوں, کاش یہ لوگ وہ قسم کھا لیتے ہے نا, تو ایک کرسچن بھی آج موجود نہیں ہوتا بہنوں, ان کی نسلیں ہی برباد ہو جاتی. مگر یہ لوگ اتنے کلیور تھے بہنوں, ان کو پتا تھا کہ ہم غلط ہے, اور یہ لوگوں نے قسم نہیں کھائی. اوکے, تو ہم آیت پر آ جاتے ہیں تاکہ اور یہ بات سمجھ میں آ جائے اللہ کے حکم سے. اوکے, الحمدللہ, آیت نمبر 61, جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور جو کوئی حجت کرے آپ سے, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس میں جب آ گیا ان کے پاس علم میں سے, یعنی کہ جو کرسچنز لوگ ہیں ان کے پاس علم ہے نا, ان کے پاس بھی کتابیں ہیں, اور کتابیں آنے کے بعد بھی, علم آنے کے بعد بھی اگر وہ لوگ آپ سے کیا کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, جھگڑے کرتے ہیں, تو کیا کرنا ہے بہنوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد آپ کیا کہیں, آپ کہے کہ آؤ, کس کو, کرسچنس کو کہے, کیا کہے, آؤ, ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں, ہمارے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو, ہماری عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو, اور ہم خود بھی آتے اور تم سب خود بھی آؤ. پھر ہم کیا کریں گے, ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے خالی میدان میں, اور پھر ہم کیا کریں گے, ہم مباہلہ کریں گے. اوکے, یعنی ارد گرد آ کر ہم ہمبلی جو ہے وہ کیا کریں گے, گڑ گڑا کر دعا کریں گے. وی ول پرے ہمبلی. اوکے, الحمدللہ. آپ دیکھو بہنوں, اس آیت کو آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں. اوکے, اور اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں, پھر ہم جو ہے وہ کیا کریں گے, ہم جو ہے وہ لعنت کریں گے اللہ کی, کس پر, جھوٹوں پر. یعنی پھر ہم اکٹھا ہو کر, اکٹھا ہو کر میدان میں ہم اللہ سے کیا کہیں گے کہ یا اللہ لعنت ہو جھوٹوں پر. اور اس سے وہ عیسائی ڈر گئے, اور ان لوگوں کو پتا تھا وہ لوگ غلط ہے, تباہ اور برباد ہو جائیں گے. اور جو عیسائی تھے انہوں نے قسم نہیں کھائی, اور فوراً انہوں نے کیا کہا, بولے آپس میں مشورہ کیے اور آ کر بولے کہ نہیں, ہم لوگ قسم نہیں کھائیں گے, اس سے اچھا ہم لوگ آپ کو جزیہ دے دیں گے. تو جزیہ لینے پر وہ لوگ آ گئے, پر وہ لوگوں نے قسم نہیں کھائی, بیکاز سم ویئر اور دی ادر ان کو پتا تھا کہ یہ قسم کھانے کے بعد ان کی نسل سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. اوکے, الحمدللہ. تو یہ آیت مباہلہ بھی ہے, اور یہ آیت صرف اور صرف پیغمبر ہی کر سکتے بہنوں, تم اور میں نہیں کر سکتے. بھلے سامنے مسلمز ہو, ایکس مسلمز ہو, یا نان مسلمز ہو, کوئی بھی ہو, میں اور تم نہیں کر سکتے. اوکے, الحمدللہ. تو سب کو یہ آیت کلیئر ہے بہنوں؟ الحمدللہ, الحمدللہ. الحمدللہ. اور کوئی بہن, سب کو کلیئر ہے بہنوں, کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا, آگے بڑھوں پھر؟ الحمدللہ. اوکے, الحمدللہ, الحمدللہ. ہاں, تو یہ بھی ہم کیا کریں بہنوں, دھیان دیں انشاءاللہ. اب آگے بڑھتے ہیں بہنوں, جہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, آیت نمبر 62 پر ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. یس, جھوٹوں پر جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہے. الحمدللہ. بے شک یہ ضرور وہ کیا ہے, ایک قصہ ہے, ایک نریشن ہے بہن, ایک واقعہ ہے بہن. اوکے, ایک سچی بات ہے. ایکس مسلم, یعنی میں بتاؤں گی اس کے بارے میں آئے گا. ایکس مسلم یعنی جو ابھی مسلم نہیں رہے. اوکے, پہلے وہ مسلم تھے, ابھی وہ کیا ہو گئے, وہ دوسرے جو ہے وہ جیسے کہ وہ کرسچن بن گیا, یا وہ یہودی بن گیا, یا وہ ہندو ہو گیا, تو اس کو کیا کہتے ہیں, ایکس مسلم کہتے ہیں. اوکے, جیسے بولتے ہیں نا یہ میری ایکس بوائے فرینڈ ہے, بولتے ہیں نا آج کل کے زمانے میں ایکس ہسبینڈ ہے, ویسا ہی ایکس مسلم بھی ہے بہنوں. آپ لوگ یہ ٹرمز یاد رکھے, کیونکہ آج اگر آپ گوگل کرو گے نا ایکس مسلم, تو آپ کو جو ہے نا بہت سارے ایسے پیجز کھل جائیں گے
ओके नाउज़बिल्ला। मैं इसके बारे में जरूर डिटेल बताऊंगी आपको, और आयतें भी आएगी इंशाल्लाह जहाँ पे मैं क्लियर अल्लाह ताला करेंगे। ओके, तो ये सब जो है वो क्या है बहनों, ये सब जो है वो क्या है, वाकयात है, सच्ची बात है, जो कि क्या है, हक है, जो कि क्या है, सच है। और नहीं है कोई इलाहा, नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई जो है जो इबादत के लायक, वर्दी ऑफ वर्शिप, मगर कौन, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला। और बेशक अल्लाह ताला वो जरूर क्या है, बहुत जबरदस्त खूब हिकमत वाला। तो यहाँ पे बहनों अल्लाह तबारक ताला ने साफ कह दिया कि ये पूरा के पूरा वाक्या क्या है, सच्चा है। और अगर अगर फिर क्या होता है बहनों, यानी सब बताने के बाद भी, ये लोग को इल्म जानने के बाद भी, सब कुछ मालूम होने के बाद भी, अगर वो मुंह फेरते हैं, अगर वो इस्लाम से हट जाते हैं, फिर भी इसकी दावत को कबूल नहीं करते हैं, तो बेशक अल्लाह ताला जो है वो खूब जानता है ऐसे फसादों को, ऐसे करप्टर्स को। अल्लाह तबारक ताला खूब जानता है। अब बहनों यहाँ पे कितना डर का मकाम है, पता है बहनों ये आयतों में। हाँ, हम भी देखो बहनों आज नाम के मुसलमान है ना, कितने ऐसे हैं बहनों जो नाम के मुसलमान है, माशाल्लाह है जो रियल मुसलमान भी है, मगर अक्सरियत आप देखोगे कि वो सिर्फ नाम के मुसलमान है बहनों। उनकी हम बहुत सारी हमारी जिंदगियों में भी बहनों कहीं ना कहीं यहूदियों के, नसरानी के, काफिरों के, हमारे आसपास जो हिंदूज है, उन सब के ट्रेडिशंस, लाइफस्टाइल हम लोग सब क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। उनकी बातों को हम स्प्रेड भी करते हैं बहनों, हम फैलाते भी है ना। हम कहीं ना कहीं क्या हम जो है वो मुसलमान है बहनों, यहाँ पे अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि अगर, हाँ वो लोग अगर फिर जाते, हम लोग फिरे नहीं है, मगर कहीं ना कहीं क्या हम लोग रियली जेन्युइन मुस्लिम्स है, क्या पूरे के पूरे हम मुसलमान है? और यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जो इस उससे फिर जाता है, वो अल्लाह की नजरों में कौन है बहनों? हाँ, फसाद करने वाला, करप्टर है ना, फसाद करने वाला, मिस्चिफ मेकर है वो, जो हक को जान के हक पे नहीं चल रहा है ना बहनों। यहाँ पे क्रिश्चियंस को पता था क्या सही है क्या गलत है, दे न्यू, और फिर भी वो लोग क्या करे, मुंह फेर दिए। आज हमारे मुसलमान नस्ल, कितने बच्चे सब जानते हुए है ना, एक ही इलाह है, एक ही इलाह है। हमारे बच्चे आज बराबर बहनों आस पास ऐसे माहौल में रह के दिवाली मना रहे है ना, उनके ट्रेडिशंस में, उनकी लाइफस्टाइल में खो गए बहन। ये हमारे लिए भी एक डर का मकाम है बहनों। अल्लाह ताला हमारी और हमारी नस्लों की हिफाजत करे। अब ये जो नेक्स्ट आयत आ रही है ना बहनों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आयत है बहनों। यही वो आयत है, आयत नंबर 64, प्लीज मार्क कर ले, दावत के लिए बहुत जरूरी है बहनों ये आयत। ओके, भले हमारे सामने यहूदी है, क्रिश्चियन है, कोई भी कास्ट के है बहनों, अगर दावत देना है तो उसका फॉर्मूला क्या है वो यहाँ पर बताया गया है। और डॉक्टर जाकिर नायक भी अपने वो जब भी वो बयान करते हैं तो वो इसी आयत को यहाँ पर लाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम याद रखें क्या है वो, कह दीजिए, क्या कह दीजिए, ए अहले किताब। अब अहले किताब यानी क्या, जिसके पास भी किताब आई थी वो अहले किताब है ना बहनों। यहूदी है, नसरानी है, दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर मिला तो उनके जो फॉलोवर्स है वो है ना, और ये उन सब को क्या कहा जा रहा है कि कह दो ए अहले किताब आओ, है ना। ये जो एक एक वर्ड है बहनों, इसकी इतनी तफसीर छुपी हुई है ना, कि अल्लाह ताला देखो यहाँ पे दूसरा वर्ड क्यों लाया, आओ यही आलू क्यों कहा, यानी इतनी इतनी बारीकी है ना बहनों हर चीज में। यहाँ पे एक ऐसा है कि अल्लाह तबारक ताला, हम लोग कहते हैं ना अल्लाह ताला, हाँ, ये उसी से बना है बहनों, यानी बुलंदियों पर पहुंचना, यानी इस्लाम पर जो आएगा, उसकी तरफ जो आएगा वो बुलंदियों पर जो है वो पहुंचेगा। ही विल असेंड,
وہ اوپر جائے گا, وہ کبھی ڈسینڈ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اسلام ایک واحد مذہب ہے, اسلام ہی سچا مذہب ہے, اور جو بھی اسلام پر چلے گا وہ کیا ہوگا, وہ ہمیشہ جو ہے وہ درجوں پر درجے اس کے جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے, دنیا میں بھی اور کل انشاءاللہ جنت میں بھی. اوکے, الحمدللہ. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے اہل کتاب سے کہ آؤ ایک کلمات کی طرف, ایک کلمے کی طرف جو کیا ہو, ایکول ہو, برابر ہو, سیم ہو, یعنی کامن ٹرمز کی طرف آ جائے. ہمارے بیچ میں کیا کامن ہے, ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان, یعنی تمہارے سامنے کوئی بھی اگر کاسٹ والا ہونا تو پہلے کامن ٹرمز پر آ جائے کہ بھائی تیرے دیکھو, کوئی ہندو اگر ہو تو ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ دیکھ بھائی ہمارے یہاں بھی جنت دوزخ ہے, تیرے یہاں بھی سورگ اور نرگ ہے نا, تم لوگ بھی کہتے ہیں کہ اچھا کرو گے تو سورگ جاؤ گے, برا کرو گے تو نرک جاؤ گے, ہے نا, ہمارے اس میں بھی ہے, اچھا کرو گے تو جنت جاؤ گے, برا کرو گے تو دوزخ جاؤ گے. تو کتنے ہمارے اس میں کامن ٹرمز ہے, اس پہ آ جائے, ہے نا. اور بہنوں ان کی کتابوں میں بھی ہے بہنوں کہ ایک معبود کی جو ہے وہ پوجا کرو, ایک واحد گاڈ کو ہی ورشپ کرو, یہ ان کی کتابوں میں بھی ہے بہنوں. مگر یہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے علم سے کیا ہے, بہت دور ہے. سمجھ میں آ رہا ہے. تو جب بھی ہم کسی کاسٹ کی طرف آئے, کسی کو بھی دعوت دے, تو تھوڑا بہت ان کی کتابوں کا نالج بھی ہم جان کر رکھے. اگر ہم یوٹیوب میں اگر کسی دائی کا بیان دیکھتے نا بہنوں, تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ بائبل کا فلاں سورہ فلاں آیت میں لکھا ہے, تورات کی فلاں جگہ پہ ایسا لکھا ہے, سنسکرت جو ہوتا ہے, ویداز ہوتا ہے, یا جو بھی ان کی کتابیں ہوتی ہے اس میں دیکھو تمہارے یہ فلاں پیج پہ فلاں جگہ پہ یہ لکھا ہے, وہ لوگ برابر کوٹ کر دیتے. تو جب ہمارے پاس بھی یہ رہے گا نا علم بہنوں, تو ہم بھی کوٹ کر کر ان کو بول سکتے کہ دیکھو تمہارے کتابوں میں ہی لکھا ہے کہ ایک ہے, وہ ایک تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے. پھر تم لوگ کیسے ڈائیورٹ ہو گئے, تم لوگ کیسے یہ ہو گئے. جب ہم ان کو دلیل بتا دیں گے تو وہ لوگ پھر کیا ہو جائیں گے بہنوں, چیک میٹ, ہے نا, ان کو کہیں جو ہے وہ جگہ ہی نہیں ملے گی. سمجھ میں آ رہا ہے, چیک میٹ ہو جائے گا ان کا. تو تھوڑا سا ہم کیا کریں, یہ سب باتوں کا نالج رکھے انشاءاللہ. تو پہلے کیا بات کرنا ہے ان سے, ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ہاں جو بھی کامن بات ہے, جو بھی برابر کی بات ہے, کلمات ہے ہاں توحید کی, وہ ہم کیا کریں گے, ڈسکس کریں گے. کیا ہے وہ, کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, نہیں ہم کو کیا کرنا ہے, کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے مگر کس کی, اللہ کی. اور ہم جو ہے, اور نہیں ہم جو ہے اس کے ساتھ کیا کریں گے, کسی اور کو یا کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں, یہ صاف صاف ان کی کتابوں میں ہے, مگر سمویر اور دی ادر یا تو وہ جانتے نہیں ہے, ہاں, یا تو بھول گئے ہیں, یا تو ان کو یاد دلانی کرنی ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں, تو یہ سب ہم کیا کریں گے, سامنے رکھیں گے کہ آؤ کلام کرتے ہیں کامن ٹرمز میں, ایکول ٹرمز پہ. ہاں الحمدللہ, شرک نہیں کرنا ہے بہن. آج بھی بہنوں یاد رکھنا, یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے لیے بھی ہے بہن. کیا ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو یا کسی بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ ہاں, یہ مجھے اور تمہیں بھی لائف میں دیکھنا ہے. فار ایگزامپل بہنوں, اللہ کہہ رہا ہے حجاب کرو, ہاں, اور ابھی یہاں پہ ہسبینڈ کہہ رہا ہے کہ آج حجاب مت کر, ساس سسرے کہہ رہے حجاب مت کر, تو میں نے کس کی بات سن کے چل رہی ہوں, کس کو میں پریفرنس دے رہی ہوں, کس کو میں لے کر چل رہی ہوں, ہے نا. اس کے بعد بہنوں میں یہ کہتی ہوں کہ ارے آئس کریم کھانے سے یہ ہو گیا, وہ فلاں ڈاکٹر سے شفا ہو گئی, میں کس کو کس چیز کو میں کیا دے رہی ہوں, وہاں وہ درجہ دے رہی ہوں جہاں پہ اللہ کا ہے. تو یہ مجھے میرے لائف میں خود دیکھنا ہے بہنوں. پہلے ہماری زندگی میں, ہمارے دل میں, ہمارے رگ رگ میں کیا ہو, اللہ اور اللہ کے رسول ہو, ہے نا, اللہ اور اللہ کی رسول کی فرما برداری ہو, اطاعت ہو بہنوں. یاد رکھنا بہنوں, کتنی مطلب کل ہی میں نے ایک انسان سے سنی کہ مطلب وہ لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے نا کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا بہنوں. حدیث بتا دو, قرآن کی آیت بتا دو, اور اتنا وہ لوگ پتا نہیں ایسی زندگی جیتے کہ ایسا لگتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے آج. مطلب گناہ کرنے کے لیے اتنا انسان
ब्लाइंड हो जाता है, अंधेरा छा जाता है कि वो कहीं ना कहीं हदीसों को मानने को तैयार नहीं है, कुरान की आयत समझने को तैयार नहीं है। यानी गुनाह को वो लोग क्या करते हैं, तरजीह देते हैं कि नहीं, ये ऐसा साफ साफ नहीं लिखा है ना आयत में, साफ साफ तो हदीस में नहीं आता ना, मतलब जब तक कि साफ सही नहीं है मतलब करते रहो, है ना बहनों, ऐसा नहीं करना है। ओके, और चीजों को भी वो अहमियत नहीं देना है बहनों। नफा नुकसान का मालिक कौन है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला। हम लोग कितने बार कहते हैं नजर लग गई, काजल का टिक्का लगा लो, ये काली कलर की डोरी पिना दो, हाँ, क्या वो चीजें नजर से बचा सकती है? हमारे नबी के जमाने में भी नजर होती थी, हमारे नबी क्या करते थे? ये सब चीज से या तो हम दूर है, या तो समझ नहीं पाते, या तो हमको लगता है कि अरे ये तो मैं रोज ही पढ़ती हूँ तो इससे क्या होगा। हाँ, चलो एक बहन के पास जाते हैं, फिर वो उतारती है नजर, हाँ, उसके उसके हाथ से नजर उतर गई, उसके हाथ से मैंने वो करी तो ऐसा हो गया। कैसे गलत फहमी की जिंदगी हम जी रहे ना बहनों। तो ये सब हम क्या करें, याद रखें। तो अल्लाह के साथ हम किसी को भी शरीक ना ठहराए, बंदगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करे। और अल्लाह ताला उसके बाद क्या कह रहा है बहनों, पहला तो तौहीद आ गया, हाँ, दूसरा शिर्क नहीं करना, और तीसरा क्या कहना है कि अल्लाह ताला कहते हैं और नहीं बनाए हमारे बास को क्या, अरबाबन, अरबाबन यानी रब। ओके, यानी कि तो हम जो है वो अल्लाह को छोड़ के किसी और को हमारा क्या ना बनाए बहनों, लॉर्ड्स ना बनाए, रब ना बनाए। हाँ, जैसे कि नाउजुबिल्ला, जो यहूदी थे, हाँ, वो क्या कर रहे थे, उजैर अलैहिस्सलाम को बना रहे थे अल्लाह का बेटा, नाउजुबिल्ला। क्रिश्चियंस ईसा अलैहिस्सलाम को, नाउजुबिल्ला। मुशरिक लोग क्या कर रहे थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दावा कर रहे थे। हाँ, फिर कितने लोग फरिश्ते को अल्लाह की बेटी मान रहे थे, नाउजुबिल्ला। आज भी है बहनों, ये आज भी हो रहा है। अल्लाह के साथ ऐसे ऐसे वली अल्लाह को, ऐसे ऐसे पीरों को बहनों, वो प्रेफरेंस, वो तरजीह, वो इम्पोर्टेंस दे रहे बहन, है ना, उनको ही क्या बना लिए, अरबाबन। आज के जमाने में ये हो रहा है बहनों, आज के जमाने में, हाँ, क्यों हो रहा है पता है, व्हाट्सएप में एक मैसेज फॉरवर्ड कर दो, ये फला सूरा 10 बार पढ़ो, इससे ये 5 फायदे होंगे। एक व्हाट्सएप का कुछ भी शॉर्ट्स बना लो, यूट्यूब शॉर्ट्स बना लो, या छोटी सी वीडियो बना दो, या छोटा सा क्लिप डाल दो, या बैनर डाल दो, ये पूरा ऐसा सर्कुलेट होगा बहनों, ऐसा सर्कुलेट होगा, कोई जानने की फिक्र भी नहीं करता कि कहाँ से आया, हाँ, कौन बोला, किधर से, कौन, कितनी सच्चाई है उसमें, वो जानने की कोशिश भी नहीं करते। खाली फायदे में लिख लो, प्रॉपर्टी आएगा, पैसा आएगा, सेहत मिल जाएगी, सब दुआ कबूल हो जाएगी, ये 50 जन को फॉरवर्ड करो, देखना तुमको तुम लक्की, कुछ तो अच्छा हो जाएगा, कुछ तो ऐसा लिख दो उसके नीचे। ऐसा फॉरवर्ड करेंगे, ऐसा फॉरवर्ड करेंगे। आज व्हाट्सएप को हमने क्या बना दिया, हमारा रब बना दिया। आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है बहन, क्या सही क्या गलत। अब भी मुझे किसी बहन ने यूट्यूब का शॉर्ट्स भेजी, सूरह कौसर था, उसको पढ़ो कितने बार सुबह शाम, और ये 5 फायदे, कहाँ से है, किसने बताया, कुछ नहीं पता। बहनों, सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर हमको कोई करते हैं, वो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल। अल्लाह और अल्लाह के रसूल है ना बहनों, ये हमसे भी ज्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं। मैं भी अपने आप से इतनी मोहब्बत नहीं करती, मेरे माँ बाप भी मुझे इतनी मोहब्बत नहीं करते जितना मेरे नबी मुझसे मोहब्बत करते हैं, जितना मेरे नबी मेरा ख्याल रखे थे, है ना, दुआएं करे थे, और करेंगे भी इंशाल्लाह। हाँ, वो इतना मुझे प्यार करते, मेरा ख्याल रखते थे, मेरे लिए दुआएं करते थे, मेरे लिए रोते थे। क्या हमारे लिए वो एक हदीस, हाँ, लाखों हजारों हदीस है, एक हदीस एक्स्ट्रा लिख के चले जाते कि ये फला चीज पढ़ो सुबह शाम। इतने सारे मसनून दुआएं, अगर हिस्नुल मुस्लिम खोल के देखोगे तो इतनी सारी दुआएं, उसकी फजीलत सब लिखी है। हाँ, वो अमल है कि नहीं वल्लाहु आलम, पर नया नया हमको चाहिए। और बस उसका ऐसा ऐसा हो, कोई इंस्टेंट हो जाए, जैसे इंस्टेंट कॉफी बन जाती है ना, वैसे इंस्टेंट हो जाए, पैसा आ जाए, सेहत आ जाए, सब दुआ कबूल हो जाए। हाँ,
सब हो जाना। कैसा ऐसा हो सकता है बहनों? ऐसा अगर होता तो पूरे कुरान का निचोड़ कभी नहीं होता कि सबर और तकवा, है ना? सबर 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 का फल मीठा होता है। नबी भी पढ़ लेते सुबह शाम, हाँ, और हो जाता चमत्कार उनकी जिंदगी में भी। फिर क्यों ये वॉर्स होते बहनों? क्यों ये जंगे होती? क्यों ये कुर्बानियां होती? क्यों ये दांत मुबारक टूट गए? हाँ, यहाँ जख्म वहां जख्म, शहीद हो रहे, ये सब होता ही नहीं ना। वो लोगों ने इतनी मेहनत करे, इतना कुछ करे, जान माल की सबकी कुर्बानी देके, फिर भी वो लोग रो रहे कि पता नहीं जन्नत मिलेगी कि नहीं। और हम तो भाई ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे कि बस ये पढ़ लिए ना तो बस जन्नत, है ना? यहाँ पे लिखा हुआ है फजीलत में, देखो पढ़ लो जन्नत। बस हमारा ये शॉर्ट, मतलब शॉर्टकट होता है बहन। तो हमको भी बहनों बहुत बचना है। हम भी अगर कुछ भी फॉरवर्ड, या तो वीडियो या तो बैनर या तो कोई क्लिप आता है, भले वो यूट्यूब शॉर्ट्स हो, कुछ भी हो बहनों, तहकीक करो, तहकीक। अगर हमको कोई कहेगा चलो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, तुमको 10 लाख रुपए दूंगा, मैं 5 लोगों के पास जाऊंगी पूछने के लिए कि भाई ये फला कंपनी सही है ना? वो बोल रहा है 5 का 10 देगा, सही है कि नहीं? मेरे पैसे है, डूब नहीं जाए। हाँ, कितना तहकीक करेंगे, कितना जगह पूछेंगे, गूगल करेंगे, फिर पैसे डालेंगे, क्योंकि पैसों की कदर पता है ना, पैसों की अहमियत पता है। पर दीन के मामले से किसी ने भी चलता फिरता इंसान कुछ भी बोल के चले जाए, हम लोग सुन लेते, है ना, तहकीक नहीं करते। तो यहाँ पे जैसे दुनिया का समझदारी है ना बहनों, वैसे दीन की समझदारी भी रहना बहुत जरूरी है। अल्लाह के अलावा हम किसी को भी हमारा रब ना माने। समझ में आ रहा है? क्या ये हदीस से साबित है? क्या ये कुरान से साबित है? क्या मेरे अंबियाओं की सुन्नत है? क्या मेरे सहाबाओं की सुन्नत है? अगर है तो जरूर करे, और अगर नहीं है बहनों तो हम बिल्कुल ना करें। ओके, इंशाल्लाह। फिर अगर वो मुंह फेरते हैं तो कह दो कि गवाह रहना कि बेशक हम क्या है, मुस्लिम है, बेशक हम क्या है, फरमा बरदार है। ओके बहनों, तो याद रखना बहनों, हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्या करेंगे, हम उनको, अब यहाँ पे तो बताया जा रहा है ना कि अगर वो मुंह फेर लेते हैं, नहीं मानते बहन, ये जब हम दावत दे रहे हैं, जैसे हम सामने दावत दे रहे थे किसी को, हाँ, हम उसको कॉमन टर्म बता रहे थे, उसको बोल रहे थे शिर्क मत करो, तौहीद पर आओ, है ना, अल्लाह के अलावा किसी को भी माबूद, किसी को भी रब मत मानो। सुन लेता है तो ठीक है, और अगर वो पलट जाता है तो उसको गवाही दे दो। क्या गवाही दे दो? कि बेशक हम जो है वो क्या है, मुसलमान है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक जो है सब बहनों को सब बातें समझ में आई बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 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 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह का बहुत एहसान है कि सबको समझ में आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं बहनों। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे देखो बहनों, नोट करना कि अल्लाह तबारक ताला कितने बार मुस्लिम 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 कहा जा रहा है। हाँ, नोट करते चले जाना बहनों। मैं क्यों बोल रही हूँ आगे आएगा इंशाल्लाह। अभी हमने गवाही दे दी उनके सामने कि हम मुसलमान हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया मेरा, अरे बाबा, हाँ, तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। यस, ए अहले किताब, अब अहले किताब से पूछ रहे हैं अल्लाह ताला कि क्यों तुम हुज्जत करते हो, क्यों तुम बहस कर, बाजी आवाज नहीं आ रही। ना बहनों, इसके बारे में ये भी आता है कि हमारे नबी पाक सल्लम जो है जब खतूत लिखते थे, खत लिखते थे आसपास, तो हमारे नबी पाक सल्लम जो है ये आयत भी या तो वो भी सुनाते थे या तो लिखते भी थे। ओके, आयत नंबर जो है 64। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आयत नंबर 65 पर आ जाते हैं, जहां पर अल्लाह तबारक ताला हमको आज वजह बताएगा। ओके, रीजन बताएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। रीजन क्या है बहनों, कि एक तो हमारे दरमियान है ना बहनों, फिरकेबाजी हो चुकी है, बहुत ज्यादा फिरके हो गए।
پھر ہم لوگ جو ہے نا ہر انسان کو لگتا ہے کہ میں صحیح ہوں سامنے والا غلط ہے، میں حق پر ہوں سامنے والا غلط ہے، میں جنتی ہوں سامنے والا دوزخی ہے. سب کو ایسا ہی لگ رہا ہے. سب کیا ہو گئے بہنوں، گروپس میں، فرقوں میں جو ہے وہ کیا ہو گئے ہیں، فرقوں میں، گروپس میں جو ہے وہ بٹ گئے ہیں. کہیں نہ کہیں ہم سب کا یہی حال ہے بہن، ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ دیکھو ایک ایک آیت اتنا اچھے سمجھائے گا بہنوں اہل کتاب سے. اور ہم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کیوں تم حجت کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. ہاں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کے معاملے میں کیوں تم جھگڑے کرتے ہو، حالانکہ نہیں اتری گئی تھی تورات اور نہ انجیل مگر اس کے ان کے بعد. اب یہاں مطلب تمہارے بعد، اوکے. یہاں پہ دیکھو بہنوں، پہلے میں سمجھا دیتی ہوں پھر یہ آیت سمجھ میں آئے گی. یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا وہ کرٹیسائز کر رہا ہے یہودی اور کرسچنس کو، مطلب اہل کتاب کو، کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں حجت کرتے ہو. میرا نیٹ ورک ہے کیا؟ میری اگر آواز نہیں آئی تو بتانا، کیونکہ کہیں نہ کہیں نیٹ ورک ایشوز ہو رہا ہے یہاں پہ. سب ٹیچرز مجھے پلیز بتانا اگر میری آواز کہیں پر نہیں آئی تو. اوکے، الحمدللہ. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ کیوں تم جو ہے وہ جھگڑے کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. ابھی کیا تھا بہنوں، یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ یہودی ہے، کرسچن کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کرسچن ہے، مشرک لوگ کہتے تھے کہ نہیں وہ ہمارے ہیں. کہیں نہ کہیں یہ لوگ جو ہے وہ کیا بول رہے تھے، ہمارے ہم جیوز ہے، وہ کرسچنز ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے بعد جو ہے وہ اتری تھی کتابیں، تورات اور انجیل. ہاں، اور یہ اختلاف میں تم کیسے بڑھ گئے، ہاں یہ کیسے ہو گیا. یعنی کہیں نہ کہیں یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بہت ہی غلط ہے. میں ایگزامپل سمجھاتی ہوں بہن، ایگزامپل سے بات سمجھ میں آتی ہے. 4 ہمارے خلفاء ہے، خلفاء راشدون ہے نا، یعنی 4 خلیفہ ہے ہمارے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان تعالیٰ عنہ اور حضرت علی، ہے نا. یہ 4 ہمارے خلیفہ ہے. اب میں یہ ایگزامپل بول رہی ہوں. اب بہنوں سمجھ جاؤ، ہم لوگ بیٹھے ہیں اور ڈسکس کر رہے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے وہ بول رہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ حنفی ہے، حضرت عمر جو ہے وہ مالکی ہے، حضرت عثمان جو ہے وہ حنبلی ہے، اور حضرت علی جو ہے وہ شافعی ہے. تو کوئی بھی انسان جس کو نالج ہوگا وہ آ کے کیا بولے گا کہ آیو کریزی، کیا تم پاگل ہو، تم لوگ کیا بول رہے ہو، وہ خلیفہ ہے اور تم ان کو کس سے ملا رہے ہو. ہاں، جو اتنے سالوں کے بعد آئے تھے ان سے ملا رہے ہو تم. ہاں، کچھ تو نالج رکھو، کچھ تو یہودی کون، جو موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہے نا. ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں 2000 سال کا فاصلہ ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد 1000 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، اور 2000 سال کے بعد تقریباً عیسیٰ علیہ السلام آئے. تو تم کیسے بول سکتے ہو کہ ہم لوگ ابراہیمی ہیں؟ ہاں، کیسے بول سکتے ہیں یہ لوگ؟ یعنی کتنے غلط ٹریک پر یہ لوگ جا رہے ہیں وہ دیکھو. یہ سمجھانے کا مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے کہہ رہے کہ تم جھگڑا کس معاملے میں، ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں کر ہی کیسے سکتے ہو، حالانکہ اتری ہی نہیں تھی تورات اور انجیل مگر کب، ابراہیم علیہ السلام کے بعد. اور اللہ تعالیٰ اتنے اچھے سے کہہ رہے کہ کیا تم کو عقل نہیں ہے. ہاں، کیا تم لوگ کو جو ہے وہ عقل نہیں ہے کہ کیا بول رہے تم لوگ. کچھ تو دماغ لگاؤ، وہ کتنے پہلے تم سے آئے تھے اور تم لوگ کیسے ان کو جو ہے اپنا بتا سکتے ہو. یہ بہنوں آج بھی ایسی ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا بتایا جا رہا ہے. وہ برتھ ڈے، مولد، یہ ابھی گزرا نا حال ہی میں. ہاں، کیسے کیسے ان کی
हदीसें, गलत गलत दलीलें जो है वो बताते हैं। तो यहाँ पे उनको भी ऐसे ही समझाना है कि क्या कुरान से साबित है, क्या हदीसों से साबित है। हाँ, यहाँ पे हर बंदा, हम लोग भी बहनों आज फिरकों में, जमातों में बढ़ गए, इख्तलाफ आ चुका है हमारे में। हमको सबको लगता है हम हक पर है और सामने वाला फकीर है। हाँ, यही हाल उस टाइम पर हो रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग है ना बहनों शख्सियत से जुड़ जाते हैं। अब देखो ना, ये लोग भी क्या अपने आप को बोल रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हम लोग मानने वाले, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फॉलो करने वाले, मतलब अपनी निस्बत कहाँ से जोड़ दी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, है ना। तो यहाँ पे जोड़ना, इनको क्या लग रहा है जोड़ने से ये लोग बच जाएंगे, कि नक्शे कदम से बचेंगे। हाँ, तो आज भी बहनों कितने लोग कहते कि मैं फला मदरसे से पढ़कर आई, मैं फला वहां से यूनिवर्सिटी से आई, मगर उनके देखने से लगता ही नहीं है कि उनके अंदर कुछ सही इल्म है। और फिर कौन बदनाम होता है बहनों, हाँ, वो आलिमा कोर्स जहां से वो लोग नाम बोलते हैं, या फला उस्ताद की मैं शागिर्द हूँ, तो इनको देख के लगता है कि या अल्लाह, इसकी वहां से पढ़कर आई, आलिमा कोर्स कर आई, अरे उसकी शागिर्द है। हाँ, उसको देख के वो बदनाम ना हो जाए, ऐसा नहीं होता बहनों। तो कभी भी याद रखना बहनों, ये हमारे लिए लेसन है कि अपने आप को किसी शख्सियत के साथ ना मिलाए, ना किसी इंसान के साथ, ना किसी शख्सियत के साथ। हमारा काम बोलता है बहन, हमारा नाम नहीं बोलता। हम अगर अच्छे होंगे तो हमारा काम ही बता देगा। वो फला बहन खुद ही आके पूछेगी कि भाई तुम किसकी कहाँ से पढ़े, तुम कौन तुम्हारे उस्ताद है, तुम इतना अच्छे, तुम्हारे चेंजेस आ गए, तुम इतने अच्छे ट्रैक पर हो, तुम कहाँ से क्या हासिल कर रहे हो, वो खुद ही पूछेगी। हम क्यों लोगों को बताते हैं और चाहते हैं कि हमारी तारीफ हो कि मैं फला क्लासेस जाती हूँ, मैं फला कुरान का नॉलेज जानती हूँ। हाँ, और फिर अगर अमल में कुछ गलत होगा तो बदनाम कौन होता है पता है बहनों, ऐसी क्लासेस हो जाती है। समझ में आता है, हमको आते हैं फोन कॉल्स, हमको आते हैं मैसेजेस कि भाई तुम्हारी क्लास की एक स्टूडेंट है जो तुम्हारे क्लास में आती है, वो तो ये करती है, वो तो ऐसा करती है, घरों में झगड़ा करती है, घरों में बर्थडे मनाती है। हम क्या कर सकते बताओ इसमें? अगर उसके अंदर अमल नहीं आ रहा है तो तुम कुरान क्लासेस को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना। समझ में आ रहा है? तो कभी भी याद रखे बहनों, शख्सियत के साथ या चीजों के साथ या नामों के साथ अपने आप को ना जोड़े। यही गलती कौन कर रहे थे बहनों, यही अहले किताब कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो लोग सोच रहे थे कि हम कौन है, इब्राहिमी है, सिर्फ मुंह से बोल रहे थे बहनों, अमल से तो खाली थे। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना सिर्फ मुसलमान थे, बल्कि वो क्या थे, हनीफ थे बहन। और ये चीज, ये क्वालिटी तो ना यहूदी में दिख रही थी, ना नसरानी में दिख रही थी, ना मुशरिकों में दिख रही थी। सब लोग क्या कर रहे थे, एक अल्लाह को तो मान ही नहीं रहे थे। कोई उजैर को भी साथ में अलैहिस्सलाम को भी ले रहे, कोई ईसा अलैहिस्सलाम को ले रहे, कोई फरिश्तों को बेटियां मना रहे, है ना। ये सब गलत ट्रैक पे चल रहे, पर किसको किसको सामने रख रहे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। तो लोग समझो बिनो, मुझे नॉलेज है कि हाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो हनीफ है, मगर जिसको नॉलेज नहीं होगा वो क्या करेगा, कहेगा अरे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे थे क्या। हाँ, ये लोग बोल रहे, दावे कर रहे, मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे थे ना। तो कहीं ना कहीं शख्सियत को वो लोग बदनाम कर रहे। और अल्लाह तबारक ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके बेस्ट फ्रेंड को क्लियर करते कि नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे नहीं थे, है ना। उन तुम्हारी किताबें और तुम लोग तो कितने बाद आए थे, क्या तुमको इतनी भी अक्ल नहीं। और अल्लाह ताला मजीद देखो क्या समझा रहे, हाँ तुम ही वो लोग हो जो क्या करते हो, हुज्जत करते हो उन बातों में जिनको तुमको, एक तो पहली बात तुम ऐसी बातों पे हुज्जतें कर रहे हो, एक तो तुमको जिसका इल्म है उन बातों में भी तुम हुज्जतें करते हो, मानते नहीं हो। और क्यों तुम हुज्जत करते हो उसमें जिसका तुम्हारे पास कोई इल्म ही नहीं है। तो लोग जो है ना बहनों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इल्म होने के बावजूद भी झगड़े करते हैं, बहस करते हैं। और कुछ लोग होते हैं कुछ नहीं पता, फिर भी वो लोग क्या करते हैं, बहस और झगड़े करते हैं, मजहबी बहस और झगड़े करते रहते हैं।
تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہے، اور اللہ جانتا ہے حالانکہ تم نہیں جانتے۔ بہنوں ہمیشہ یاد رکھنا، دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، اللہ کو یہ جھگڑے کرنا، بحث کرنا، جھگڑالو قوم اللہ کو نہیں پسند، جھگڑالو انسان اللہ سے بہت دور رہتا ہے۔ بہن سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم نے جو ہے وہ بات کہہ دیا، دلیل بتا دیا، وہ مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے ساتھ جھگڑے کرنا، بحث کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ بہنوں یاد رکھنا، ہم کون سی گھر کی بہو لائیں گے، کس کو ہم اپنے گھر میں لائیں گے، کون سا انسان کے ساتھ ہم بیٹھتے پتا ہے جو ہم سے حجتیں نہیں کرتا، جو ہم سے بحث نہیں کرتا۔ ہم لوگ ایسے لوگ جو بحث کرتے، جھگڑا کرتے، بات مانتے ہی نہیں، بات سنتے ہی نہیں۔ میں اور تم کبھی ایسے لوگوں کی کمپنی پسند کرتے؟ ہم لوگ بولتے ہیں بھائی اس سے دور رہو، یہ نہ سنتی ہے نہ سمجھتی، خالی بحث ہی کرتی ہے، سمجھتی نہیں، اس کی غلطی جان کے بھی مانتی نہیں ہے، بولتے نا بہنوں ہم لوگ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ صفت بتا رہے ہیں کہ ہم کو ایسے نہیں بننا ہے۔ سمجھ جاؤ بہنوں، میں کوئی چیز غلط کر رہی تھی، اب کوئی دوسری بہن آ کے مجھے کہہ رہی ہے کہ دیکھو جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، ہاں دیکھو یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، تو میں اس کو ایکسپٹ کر لوں۔ میں یہ نہ کہوں کہ نہیں میں بڑی ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں قرآن کلاس میں ہوں، میں تو ایسی، یہ تو کون، یہ جمعہ آئی ہے، یہ کون بولنے والی۔ نہیں، سامنے والے کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہیں۔ اگر اچھی بات، دین کی بات کوئی لا کے بول رہا ہے، ہم اس کو ایکسپٹ کر لیں گے۔ پھر سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں نہ کہیں ہم کو یہ بات کو سمجھا رہے ہیں کہ بحث مت کرو، جھگڑے مت کرو۔ بحث کرنے سے کیا ہوتا ہے بہنوں؟ کبھی ہمارے گھروں میں ہوتا ہے نا، بحث کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جھگڑے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بہنوں، یاد رکھنا، ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے، ہماری انرجی غلط جگہ لگتی ہے، ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، ہماری طاقتیں کم ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں برکتیں ہٹ جاتی ہے بہنوں۔ سمجھ میں آ رہا ہے دین کا کام کیسے کرنا ہے؟ بنا جھگڑا کرے، بنا بحث کرے۔ میں نے سامنے والے کو سمجھائی، وہ نہیں سمجھ رہا ہے، وہ بحث کر رہا ہے، وہ جھگڑے پر آ گیا، تو چپ ہو جاؤ، مت کرو بحث، مت کرو جھگڑے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم کیا کریں گے؟ ہم صبر اور برداشت کریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف کہہ دیے کہ نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، نہ تو وہ یہودی تھے اور نہ ہی وہ نصرانی تھے، لیکن وہ کیا تھے؟ وہ حنیف تھے، وہ فرما بردار، اطاعت گزار، وہ مسلمان تھے۔ اب حنیف کیا ہے بہنوں؟ بہنوں یاد رکھنا، مسلمان تو ہر کوئی ہو سکتا ہے، مگر حنیف ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ جو غلط راستے سے ہٹ کر، حنیف کا مطلب کیا ہے بہنوں؟ میں ذرا سا اس کو بتا دیتی ہوں کہ حنیف کا مطلب ہے جو غلط راستے سے ہٹ کر سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ جو بہنوں سب سے زیادہ مشکل ہے بہنوں، جو گمراہی کو چھوڑ کر، ہاں جو گمراہ کے راستے کو چھوڑ کر، جو اس اہدنا الصراط المستقیم والے راستے پر آ جاتا ہے، جو استقامت لاتا ہے، جو یکسو ہوتا ہے، جو مائل ہو جاتا ہے بہن، ہاں وہ اصل ہے بہن، وہ اصل ہے مسلمان۔ دیکھو بہنوں یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے بہنوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ صرف حنیف تھے مگر وہ مسلمان بھی تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے بارے میں یہ بول سکتا ہے بہنوں کہ میں اور تم حنیف ہے اور مسلمان ہے؟ کیا میں اور تم اپنا خود کا جائزہ یا ٹیسٹ لے کے بتا سکتے کہ ہاں اللہ میں حنیف ہوں، ہاں اللہ میں مسلم ہوں؟ یہاں تو اللہ تبارک تعالیٰ کتنے کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہے، کیا میرے اور تمہارے لیے یہ ہو سکتا ہے بہنوں؟ ہاں یہاں پہ ہم جو رسول ابراہیم جب سے شروع ہوا، ہاں حضرت عمران، ان کی بیوی حنا، ہاں مریم علیہ السلام، ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، پھر زکریا علیہ السلام، ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام، یہ سب کا چل رہا تھا نا واقعہ۔ اب بہنوں یہ سب کیا تھے؟ مسلمان۔ یہ سب کیا ہے؟ حنیف۔ ہاں
अल्हम्दुलिल्लाह, ان کے بارے میں ہم ڈاؤٹ ہی نہیں کر سکتے. ہاں آل عمران میں جب سے یہ چل رہا ہے نا بہنوں, میں اور تم ڈاؤٹ ہی نہیں کر سکتے. ہاں بالکل بالکل بھی ڈاؤٹ نہیں کر سکتے کہ ارے کیا معلوم کیسا کدھر, نہیں. سب حنیف, سب مسلمان. کیا میں اور تم ہے بہنوں؟ مجھے اور تمہیں اس چیز کی کوشش, اس چیز کی محنت کرنا ہے بہن. کیا میں مسلمان ہوں؟ مسلمان یعنی کیا؟ ٹو سبمٹ بیفور اللہ. ہاں ٹو سبمٹ یعنی کہ پورے کے پورے جھک جائے. کیا ہر چیز میں اللہ ہے؟ جو باتوں کے لیے منع کیا, کیا میں نے ان باتوں کو چھوڑ دیا؟ کیا میں نے اپنے آپ کو پورا سرنڈر کر دیا؟ جب پولیس چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے تو ایک کرمنل اپنا ہاتھ اوپر اٹھا لیتا ہے بہن, کیا میں نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا کہ ہاں اللہ از سرنڈر بیفور یو, یا اللہ میں پورا کے پورا تیرے سامنے سرنڈر ہو گئی. ہاں کیا ہو چکا ہے میرے ساتھ ایسا؟ کیا میں حنیف ہوں بہنوں؟ ایک موقع ہم مسلمان ہو سکتے ہیں بہنوں, مگر غلط راستے کو چھوڑ کے سیدھے راستے پر استقامت کے ساتھ کیا میں اور تم ہے؟ کیا میں اور تم اس کی دعوت دے رہے؟ ابراہیم علیہ السلام نہ صرف مسلمان تھے, نہ صرف وہ حنیف تھے, یکسو ہو گئے تھے, بلکہ وہ کافی نہیں ہے, ان کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے. الحمدللہ. جی بیچ میں وائس جی بریک ہوئی تھی. اوکے ابھی کلیئر ہے؟ الحمدللہ. اوکے الحمدللہ, آئی تھنک نیٹ ورک ایشو تھا. الحمدللہ. تو بہنوں مجھے اور تمہیں نہ صرف مسلمان ہونا ہے بہنوں, بلکہ ہم کو حنیف بھی ہونا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم کو کیا ہونا ہے؟ حنیف ہونا ہے, ہم کو یکسو ہونا ہے, ہم کو غلط راستے کو چھوڑ کے سیدھے راستے پر استقامت کے ساتھ اللہ کے ہو کے, اللہ کا بن کے چلنا ہے. اوکے الحمدللہ. اللہ تعالی ہم کو بھی یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا. ہمارے نبی کو اللہ تبارک تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے تھے کہ ان کو رول ماڈل بناؤ. دیکھو بہنوں, ہم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کو بناؤ رول ماڈل, رائٹ, ان کو اپنے سامنے رکھو اور ان کو فالو کرو. اور پتہ ہے بہنوں ہمارے نبی کو کیا کہتے تھے؟ اب نبی کس کو فالو کریں گے؟ تو ان کو کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آواز نہیں آ رہی ہے. نبی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے, سیدھے راستے پہ چلنے والا بنا دے, سیدھے راستے پر استقامت کے ساتھ چلنے والا بنا دے. یا اللہ ہم سب کو یکسو بنا دے. آمین آمین آمین, ہے نا بہنوں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی کہے کہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, ہاں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, یہ بندی جو ہے یہ مسلمان, یہ بندی جو ہے وہ حنیف ہے. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیا گیا نا بہنوں, تو کیا میں ایسی ہوں؟ یہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ جائزہ کرنا ہے, ہم کو بھی انشاءاللہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. الحمدللہ. سب کو یہاں تک جو ہے سب باتیں کلیئر ہے بہنوں؟ الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. بیچ میں آواز چلے گئی تھی تو بھی سمجھ میں آ گئی نا بات بہنوں, پوری باتیں؟ ہاں جی الحمدللہ. سب لوگ ہے کہ سو گئے؟ نہیں بازی ہے, کیوں سوئیں گے ہے بازی, نا, سب سن رہے ہیں ہم لوگ. آواز ہی نہیں آ رہی تو میرے کو کیا لگے گا کہ بھائی کیا ہوا, سب ہے نہیں ہے, ہے نہیں ہے, چلو سب ہے الحمدللہ. تو بہت خوشی ہے الحمدللہ. اللہ تعالی ہم سب کو با عمل والا بنا دے. آمین آمین آمین. اب آگے آ جاتے بہنوں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو
کیا تھے بہنوں؟ وہ حنیف تھے، وہ جو ہے مسلمان تھے الحمدللہ، اور وہ نہیں تھے مشرکوں میں سے. تو مشرک لوگ کو بھی بتا دیا، سب کو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم لوگ سب جھوٹے ہو. ہاں، تم لوگ صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہو، حالانکہ تم لوگ کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام جیسے فوکسڈ یا ڈٹرمائنڈ کوئی نہیں ہے، ہے نا. تم لوگ سب جو ہے وہ ادھر ادھر چلے جاتے ہو، غلط راستے پہ چلے جاتے ہو. پر صحیح ہم کو کیسے رہنا ہے بہنوں؟ ہمارا حلیہ، ہمارا حال، ہمارا اخلاق، ہمارا مزاج، سب کچھ کیسا ہونا چاہیے بہنوں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا، ہے نا. پریکٹسنگ مسلمان ہونا چاہیے. یہ ایکسکیوز، بہانے، مجبوریاں، ہے نا. ہم لوگ بھی تو ایسے ہی ہے نا بہنوں، خالی کلیم کرتے پر فالو نہیں کرتے، زبانی دعوے، محبت کے دعوے، ہے نا. ہم لوگ تو بہنوں، ہمارا تو یہ حال ہے کہ بہانے آ جاتے. ارے میں کیا کروں، بچہ چھوٹا ہے نا، میں کیا کروں، میرے گھر میں اتنا کام ہے نا، میں کیا کروں، بچوں کا ایگزام ہے، میرے مہمان آئے ہیں، میرا یہ پرابلم ہے، میرا وہ پرابلم ہے. صرف ہماری زندگی ہمارے مجبوریوں میں، ہمارے ایکسکیوزز میں، ہمارے کمپلینز میں چلے جاتے. میرے شوہر کو نہیں پسند نا، میری ساس منع کرتی نا، میرے ماں باپ بولتے ایسا رہو نا. ہمارے بس یہی باتیں رہتی. دنیا کے لائن سے اگر روک کے بتانے بولو، ہم لوگ تو باؤنڈریز پار کر کے چلے جاتے. تم بولے نہیں تو کیا، نہیں نہیں میں تو کروں گی، ہے نا. ممی ڈیڈی کچھ بھی بولے، دنیا کے لائن سے تو نہیں چھوڑتے ہم لوگ. جھگڑے بحث سب کریں گے، ہاں دنیا کے لائن سے. دین کے لائن سے ہم لوگ بولیں گے ارے کیا کرے نا، منع کرتے نا، ایسے ویسے بہانے کر دیتے. تو ہم ایسا نہیں کریں گے. اور نیکسٹ آیت بہنوں اتنی امپورٹنٹ آیت ہے، اللہ نے اتنی بہترین طریقے سے بتا دیے بہنوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک سب سے زیادہ قریب لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے وہ لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں، جو اتباع کرتے ہیں، جو فالو کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو. اور وہ کون ہے؟ ایک تو ہمارے نبی ہے، اور دوسرے جو ان پر جو ایمان والے ہیں، ہے نا. جو ایمان والے ہیں، جو کہ صحابہ تھے اس ٹائم کے، اور آج بھی جو بھی ایمان والے ہیں. دیکھو بہنوں، اللہ کو تو یہ بولنا چاہیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب تو مسلمان ہیں، کیونکہ بات تو یہی چل رہی تھی. یہودی، نصرانی، مشرک لوگ، ہے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول دیتے کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام نہ کہ حنیف تھے، نہ کہ یہودی تھے، نہ کہ مشرک تھے، ہاں وہ تو مسلمان تھے. اور جو بھی مسلمان ان کو فالو کرے گا وہی ان سے زیادہ قریب ہے. پر اللہ نے مسلمان نہیں کہا، اللہ نے صاف صاف کہہ دیا ایمان والے. اللہ نے صاف کہہ دیا کہ ضروری نہیں. اب یہاں پہ اگر اللہ مسلمان کہہ دیتا تو یہودی اور نصرانی اور جو مشرک لوگ تھے وہ یہی بہانہ کر دیتے، ہے نا. اللہ نے صاف کہہ دیا کہ جو کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلے گا، یعنی نبی کے نقش قدم پہ چلے گا، یعنی کہ جو کوئی بھی ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرے گا، وہی جو ہے وہ کیا ہے، زیادہ قریب ہے نا. صاف صاف ایک ایک حرف پہ نوٹ کرو بہنوں. اللہ تبارک تعالیٰ کتنے بہترین طریقے سے جو ہے وہ سمجھا دیے کہ لوگوں میں سے اللہ نے مسلمان لائے ہی نہیں یہاں پہ. ہاں اللہ نے کیا کہہ دیا کہ پیپل میں سے زیادہ قریب، لوگوں میں سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ وہ نبی ہے، صحابہ ہے. اور آج بھی ایمان والے جو کوئی بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں گے وہ ان کے زیادہ قریب ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا، ایسے ایمان والوں کا کیا ہو جائے گا؟ پروٹیکٹر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ولی بن جائے گا، کارساز بن جائے گا، گارڈین بن جائے گا. آج میں اور تم بڑے دعوے کرتے نا، اللہ تعالیٰ ہمارے کو ہمارا بیسٹ فرینڈ بنا دے، ولی بنا دے. بننا ہے نا، اللہ کو فارمولا آ گیا. ہاں نبی کے نقش قدم پہ چلو جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا نقش قدم ہے. ہاں اگر وہ نقش قدم پہ چلو گے، ان کو فالو کرو گے تو اللہ کے بیسٹ فرینڈز بن جاؤ گے. ہاں کیونکہ دیکھو بہنوں، ابراہیم علیہ السلام آلریڈی خلیل اللہ تھے، بیسٹ فرینڈ تھے.
اگر واقعی میں تم کو اور مجھے اللہ کا بیسٹ فرینڈ بننا ہے تو کیا سپرب ہو گیا بہنوں, فارمولا سالو کر کے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام, ہاؤ ٹو بیکم دا بیسٹ فرینڈ آف اللہ, وہ بتا کے چلے گئے ہیں. ان کو فالو کیے ہمارے نبی, ان کو فالو کیے ہمارے صحابہ. اگر میں میرے صحابہ میرے نبی کو فالو کروں گی تو بٹ آف کورس میں بھی کیا بن جاؤں گی, اللہ کی بیسٹ فرینڈ, ہے نا. تو سمپل فارمولا آ چکا ہے, بننا ہے ایسا کر لو, الحمدللہ, ہے نا بہنوں. اللہ کے قریب ہو جاؤں گی, اللہ کی بیسٹ فرینڈ ہو جاؤں گی. اصل رشتہ تو یہی ہے نا بہنوں, ایمان کا رشتہ. اللہ تعالی میرا پروٹیکٹر ہو جائے گا, میرا مددگار ہو جائے گا, ہے نا بہنوں. دیکھو نام کے پیچھے نہ جائے, کام کے پیچھے جائے, ہے نا. نام رکھ لیتے ہیں, میں محمدی ہوں, میں عاشق رسول ہوں, میں تو میرے نبی کی امتی ہوں, ہے نا. یہ سب نام نہیں چلے گا, کام چلے گا بہنوں انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور چاہتا ہے گروہ اہل کتاب میں سے کہ وہ کیا چاہتا ہے بہنوں, کہ کاش وہ گمراہ کر دے, کاش وہ آپ کو بھٹکا دے. کس سے بہنوں, وہ چاہتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بھٹک جائے, آپ جو ہے وہ گمراہ ہو جائے, ہے نا. ان کا جو ہے وہ گروہ چاہتا ہی ہے کہ وہ کیا کر دے, آپ کو گمراہ کر دے. مگر وہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا, مگر کس کو, اپنے آپ کو. وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہا ہے, اپنے آپ کو بھٹکا رہا ہے, اور وہ شعور بھی نہیں رکھتا, اس کی سمجھ بھی نہیں رکھ سکتا. یعنی بہنوں یہاں پہ اہل کتاب کا ایک گروہ تھا جو کیا چاہتا تھا, وہ بہکانا چاہتا تھا, بھڑکانا چاہتا تھا, دین کے بارے میں بدگمانی کرنا چاہتا تھا. یعنی مسچف میکرز تھے بہنوں, خفیہ سازش کرتے تھے. کیا کرتے تھے وہ کل آئے گا. یہودی جو تھے, جو کرسچنز جو تھے, وہ ہر طریقے سے وہ چاہتے تھے کہ ہم ایسے ایسے کام کریں کہ ہم جو ہے وہ اسلام سے لوگوں کو ہٹا دے, بہکا دے. یہ آج بھی کر رہے بہنوں, آج بھی جو ایکس مسلمز ہے بہنوں, آپ یقین نہیں کریں گے, کچھ یہودی, کچھ کرسچنز, کچھ ہندوز ہے بہنوں, جو کیا کرتے, مسلمان ہو جاتے, ہاں کچھ دن رہتے, اور پھر بہنوں وہ لوگ جان مچ کے وہ لوگ پھر گوگل میں اور یوٹیوب میں ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں بہنوں. ایکس مسلم ڈالو گے تو ویڈیوز کھل جائیں گے, ناؤز باللہ بہنوں. وہ لوگ آتے اور بولتے کہ دیکھو ہم لوگ مسلمان تھے, فلاں فلاں سورہ پڑھ کے سنائیں گے, فلاں فلاں آیت بتائیں گے, فلاں حدیث بتائیں گے, اور بولیں گے یہ سب میں نماز پڑھتا تھا, میں نے حج بھی کیا, عمرہ بھی کیا, پھر دیکھو مجھے یہ غلط لگا, مجھے یہ غلط لگا, اور میں اسلام سے ہٹ گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اور وہ بدنام کس کو کرے گا پتہ ہے, اسلام کو کرے گا. سوچو بہنوں, یہ ہو رہا ہے آج, یہ ہو رہا ہے بہنوں. اور اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہی ہیں, ان کا ایک گروپ ہے جو چاہتا ہی ہے کہ ہم کیا ہو جائے, بھٹک جائے, بہک جائے. مگر یہ لوگ پاگل لوگ اپنے آپ کو ہی بھٹکا رہے, کیونکہ اسلام یہی واحد ایک مذہب ہے, یہی سچا مذہب ہے. اس سے اگر وہ ہٹ رہے تو وہ بیوقوف ہے نا. سمجھ میں آ رہا ہے, یہی جو ہے وہ غلط ٹریک میں, مگر وہ لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے. اور اے اہل کتاب, کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا, حالانکہ تم خود کیا ہو, گواہ ہو. اور اتنا ہی نہیں, اے اہل کتاب, کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ, اور تم چھپاتے ہو حق کو, حالانکہ تم خود جانتے ہو. یعنی کہ بہنوں یہ آیت نہیں ہوئی تھی, سوری, یہاں تک کہ ہمارا سبق تھا. تو یہاں پہ دیکھو بہنوں, اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بارے میں صاف صاف بتا رہا ہے کہ یہ لوگ جو تھے, آج بھی ہو رہا ہے بہنوں, ہاں وہ زمانے میں بھی ہو رہا تھا. یہ لوگ جو ہے نا یہ اسلام کی برائی بتاتے ہیں بہن, ہاں آج بھی میڈیا کیا کرتا ہے, اسلام کی برائی بتاتا ہے. دیکھو بہنوں, اس کے لیے ہمارے اسلام میں کیا ہوتا ہے, کیا ہے پتا ہے, کہ جو مرتد ہو جاتا ہے نا, اس کی سزا کیا ہے پتا ہے, اس کی سزا موت ہے بہن. جو انسان اسلام سے ہٹ جاتا ہے, اس پلٹ جاتا ہے, اس کا جو سزا ہے وہ موت ہے. کیوں پتا ہے بہنوں, یہی ریزن ہے بہنوں. کیا ریزن ہے پتا ہے, کیونکہ وہ جراثیم پھیلاتے ہیں. وہ لوگ ہے نا جراثیم پھیلاتے ہیں, گندگی پھیلاتے ہیں اسلام کے بارے میں. اللہ کو پتا ہے یہ بات,
اور یہ برا کس کو بتاتے ہیں؟ اسلام کو اور مسلمان کو بتاتے ہیں. اس کے لیے ان کی سزا کیا ہے؟ موت ہے. اور یہ بیڈ امپریشن بہنوں آج بھی لوگ کر رہے ہیں. قرآن کلاس میں آتے ہیں, کچھ سمجھ میں ان کو نہیں آتا, اور یہ لوگ پھر جا کے بدنام کرتے کہ ارے یہ کلاسز اچھے ہی نہیں ہے, کچھ سمجھاتے صحیح سے نہیں ہے, یہ کچھ صحیح بولتے نہیں ہے, سب غلط ہے. دیکھو بہنوں, جو غلط ہے, جو اگر سمجھ جو ضعیف حدیث بتا رہے اور غلط علم بتا رہے, تو اس کا ہم لوگ بول بھی سکتے, مگر جو حق پر چل رہا ہے, اگر تم ان کو غلط بتاتے ہو اور غلط امپریشن پھیلاتے ہو, تو یاد رکھنا بہنوں, وہ جو پھیلنا ہے وہ پھیلے گا ہی پھیلے گا, مگر جو انسان یہ لوگوں کو بہکانے کے لیے ایسا کرتا ہے, وہ خود ہی کیا ہوتا ہے؟ بہک جاتا ہے. پھر ایسوں کی ہدایت کے فیصلے نہیں ہوتے. اس کا ایگزامپل کیسا ہے بہنوں؟ جیسے کہ ایک بچی ہے جس کی منگنی ٹوٹ گئی, ہاں, یعنی کہ ایک لڑکی طلاق ہو کر آ گئی, پھر کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ اس کے پورے خاندان کو ہی خراب بتا دیتے ہم, حالانکہ وہ انڈیویجل خراب تھی ہوگی, پر ہم کیا بولتے ہیں؟ ارے وہ خاندان میں شادی مت کرو بھائی, وہاں پہ ایک اور لڑکی کی منگنی ٹوٹ گئی, وہاں پہ ایک لڑکی کی طلاق ہو گئی, وہاں پہ ایک لڑکی کی کھلا ہو گیا, اور ہم اس کو پورا کے پورا بدنام کر دیتے, حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ انڈیویجل خراب ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہاں پر بھی بہنوں کچھ بلیک شیپس جو ہوتے ہیں ہر ایک مذہب میں ہوتے ہیں, وہ لوگ, وہ انسان برا ہوتا ہے, اسلام برا نہیں ہے, پر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پورے کے پورے اسلام کو ہی برا پورٹرے کر دیتے ہیں. مسچیوس ہوتے ہیں بہنوں, اور مسچیف پھیلاتے ہیں, سمجھے, فسادی ہوتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں, اور یہ ان کی خفیہ سازش ہے بہنوں. ایکس مسلمان آج بھی ہے, اور ان کے ویڈیوز ایوری ڈے اپلوڈ ہوتے ہیں بہنوں. یہ لوگ جان مجھ کے مسلمان ہوتے ہیں, اور پھر غلط سلط مسلمانوں کے بارے میں اتنا بتاتے ہیں, اتنا بولتے ہیں, نعوذ باللہ, کہ چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی, انہوں نے ایسا کیے, انہوں نے کسی کو ناحق قتل کر دیے, ایسی ایسی باتیں بتا کر مسلمانوں کے دلوں ذہن میں اور دوسروں کے بھی ذہنوں میں غلط چیزیں ڈالتے ہیں. یہ وہ زمانے میں بھی تھا, یہ آج کے زمانے میں بھی ہے. 1400 سال سے لوگ اسی بات کی تمنا کر رہے ہیں, خواہش کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کو بجھا دے, مگر یہ لوگ نہیں بجھا سکے, بلکہ آج بھی اسلام سب سے زیادہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے. جب 9/11 بھی ہوا تھا بہنوں, تو لوگوں نے, میڈیا والوں نے اتنا اسلام کے بارے میں برا کہا, اتنا اسلام کے بارے میں برا کہا, کہ لوگوں کو پتا ہی تھا کہ اسلام ایک مذہب ہے. انہوں نے اتنا اس کو بولتے اتنا بولا, جن لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ اسلام ایک مذہب ہے, انہوں نے گوگل کیا, انہوں نے جاننا چاہا کہ کیا مذہب ہے یہ, اور وہ لوگ نے اس دین کو, اس نور کو پہچان لیا, اور وہ ایمان لے کر آ گئے. اگر یہ واقعی میں غلط مذہب ہوتا, تو سب سے فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن کیسا ہوتا, سب سے زیادہ لوگ کیسے آتے؟ اور پتا ہے بہنوں 56% جو آ رہے ہیں وہ عورتیں ہیں, 50+% جو آ رہے ہیں وہ عورتیں ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ عورتوں پہ ہم ظلم کرتے ہیں, عورتوں کی فریڈم مار کھا جاتی ہے, پردہ کراتے ہیں, ان کو کچھ کرنے نہیں دیتے, تو اگر ایسا ہوتا تو سب سے زیادہ فارینر جو ویسٹرن میں ہے, جو مسلمان عورتیں ہیں, وہ کیوں آ رہی ہے ہمارے مذہب میں؟ وہ تو جان لے گی کہ ارے ظلم ہو رہا ہے, تو کیوں آ رہی ہے وہ؟ کیونکہ وہ سمجھ گئی کہ سب سے زیادہ عزت اگر کہیں دی جا رہی ہے تو یہی مذہب ہے جو عزت دیتا ہے. کتنی بہنیں بتاتی ہے کہ ہمارا ہاتھ تک ٹچ نہیں کرتے, ہم تو ہاتھ ملاتے ہیں لڑکوں سے, اور مسلمان لڑکا ہم سے ہاتھ تک نہیں ملاتا. کیا عزت! اور جب ایک لڑکی نے کہا ایک لڑکے کو کہ بھائی تم کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ رہا ہے, تم سے ہاتھ نہیں ملا رہا ہے, کیا میرے اندر کچھ برائی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, ہمارا اسلام نے سکھایا کہ کسی کو آنکھ اٹھا کے مت دیکھو, کسی کو جو ہے وہ ٹچ مت کرو, اور میں نے میری وفاداری میری بیوی کے ساتھ کروں گا, میں میری بیوی کو ٹچ کروں گا, تے کو ٹچ نہیں کروں گا. تو وہ لڑکی رونے لگی, بولی کہ ہم کو تو ٹیشو پیپر جیسا لوگ استعمال کرتے, ٹیشو پیپر کے جیسے استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں. تمہارا مذہب کتنا پیارا مذہب ہے, اتنی عورتوں کو عزت دیتا ہے کہ ٹچ تک نہیں کرنا, آنکھ اٹھا کے تک نہیں دیکھنا. مطلب تو کتنا آنےسٹ اور کتنا لویل ہے تیری بیوی, ہونے والی بیوی کے لیے, اور یہ جان کر اس نے ایمان لائی. بہن, یہ ہے ہمارا مذہب,
یہ ہے ہمارا بہترین مذہب ہے. تو خود بھی ہم اچھے رہیں گے اور دوسروں کو اچھی کی دعوت دیں گے, اور جو خود برے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو برائی کی دعوت دیتے ہیں. تو یہیں تک ہمارا سبق تھا بہنوں, آیت نمبر 70. انشاءاللہ کل جو ہے آیت نمبر 71 سے 80 تک کریں گے انشاءاللہ. دعا پڑھا لیتی ہوں بہنوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ اس میں جتنی بھی بہترین اور اچھی اچھی باتیں تھی یا اللہ ہم سب کو اس پہ چلنے والا بنا, حق پر چلنے والا بنا, حق کی دعوت دینے والا بنا. یا اللہ ہر ایک آیت پر یا اللہ ہم کو چلنے والا بنا دے. آمین آمین آمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.